قدیم فارسی فلسفی سعدی اپنی ایک مختصر کہانی میں موت کے لمحات کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ موت کا فرشتہ کب آخرکار مجھے گلے لگائے گا؟ بیمار بادشاہ نے سرگوشی کی۔ اس کی سانس اس کے تاج کے بوجھ تلے لرز رہی تھی۔ ایک سپاہی کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر فتح کی خوشی جھلک رہی تھی۔ حضور عالی، ہماری فوجیں فتح یاب ہو گئی ہیں۔ نئی سرزمینیں اور وفادار رعایا آپ کے حکم کے منتظر ہیں۔ بادشاہ کے چہرے پر اداسی کا سایہ لہرا گیا اور وہ ڈوبتی ہوئی آواز میں بولا، یہ فتح تو میرے دشمنوں کی ہے، گرد جو میرے تخت پر قبضہ کرنے کے لیے بے چین ہے۔ اس نے اپنی نظریں آسمان کی طرف موڑ لی۔ جو میں چاہتا تھا وہ بس یہی آخری فتح تھی، مگر اب میری سب سے بڑی خواہش ایک خالی گونج کی مانند محسوس ہوتی ہے۔ اس نے کانپتا ہوا ہاتھ سپاہی کے بازو کی طرف بڑھایا اور پوچھا، بتاؤ بہادر سپاہی، کیا فتح میں کوئی سکون نہیں ہے؟ سپاہی نے الجھن کے عالم میں بادشاہ کے قریب گھٹنے ٹیک دیے اور بولا، فتح ایک نغمہ ہے حضور عالی، ایک ایسی دھن جو صدیوں تک گونجتی ہے۔ یہ آپ کی طاقت اور آپ کے چھوڑے ہوئے ورثے کی گواہی ہے۔ بادشاہ کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری اور وہ بولا، ورثہ؟ پرانی کتابوں اور بوسیدہ مجسموں کا مجموعہ نہیں میرے دوست، میرا ورثہ بس ہوا میں ایک سرگوشی ہے جو میری ہر مشکل سانس کے ساتھ مٹتی جا رہی ہے۔ سپاہی نے نرمی سے بادشاہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور جواب دیا، شاید ایک سرگوشی، مگر ایک ایسی سرگوشی جو ابد تک گونجے گی، کیونکہ یہ وہ یادگاریں نہیں ہیں جو ہمارا تعارف کرواتی ہیں، بلکہ وہ دل اور زندگیاں ہیں جنہیں ہم نے متاثر کیا۔ بادشاہ کو ایک گہری حقیقت کا ادراک ہوا جو ایک زندگی بھر کی فتح اور حکمرانی سے کشید ہوئی تھی۔ اس نے کہا، میری ساری فتوحات، میری ساری دولت اور طاقت انسانی تعلق کی سادہ سی حرارت کے سامنے مان پڑ جاتی ہے۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اپنی ماں کی نرم گود کو یاد کیا، وہ واحد محبت جو اس نے حقیقی طور پر محسوس کی تھی، اور وہ بولا، میں اپنی دولت کا ہر ذرہ قربان کر سکتا ہوں صرف اس خالص اور بے لوث محبت کے ایک لمحے کے لیے۔ اس کے گال پر ایک آنسو بہا اور اس نے سرگوشی میں کہا، میں امید کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں، تمنا کرتا ہوں کہ موت کا گلے لگانا میری ماں کے پیار کی طرح نرم اور محبت بھرا ہو۔ اس کی آخری سانس اس کی زندگی کے نغمے کا آخری سر بن کر نکل گئی، اور جب موت کے فرشتے نے اس بادشاہ کو گلے لگایا تو کمرے میں خاموشی چھا گئی، چاہے وہ ماں کے پیار کی حرارت تھی یا بھول جانے کی ٹھنڈک۔ اس کا جواب ایک راز بن کر رہ گیا جو صرف بادشاہ اور اس خاموش گلے لگانے والے کے درمیان پوشیدہ رہا، جس نے اسے نامعلوم منزل کی طرح خوش آمدید کہا۔